اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی وی تے بہ کے مذاکرے کرن نال نہیں ہونا۔ ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن، وہ صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو، تسی پریشان نہ ہویا کرو۔ جدوں بھی ساڈی گل ہوندی اسی بدماشاں نال گل کردے ہیں۔ جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تے میں اودی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار ہاں۔ میں جی مولی خادم بڑی ڈاڈی بات کرنا، میں آکھا چبل بندے دے خلاف بات غلط کرنی پے، ڈاڈی کرنی پیندی۔ جڑے تسی حضور دے غلام ہو، ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو، خبراں دیندے ہو، تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے دے پترو، پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو، اور مصر سے قافلہ آ جائے، اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہو، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہو، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے۔ بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے، لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو، حضرت عمر پر کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے۔ جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا، پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا۔ جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن عبد ایسے زکاتے ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ نہ کرتی ہے۔ کہا میں تو قریب سے گزرا، بدبو آ رہی تھی۔ لاکھوں سلام ہو عمر بن عبد العزیز تیرے گھرانے پر۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا، پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی۔ ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے۔ یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جی پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا۔ مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں۔ توجہ جی، یہ جی میرے آقا مولا 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے۔ ہاں جی اور ہے، اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے، اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، باتیں کرتے ہو تم۔ دین تو ایک دن عمر بن عبد العزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبد العزیز نے صرف خطبہ پڑھا
اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے۔ فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا۔ صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے، صبح احتساب ہونا ہے، اسے پہلے پہلے سب کچھ حوالے کر۔ تم جو بکو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے۔ ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو، حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے۔ جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی۔ شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔ یہ تو بڑا ہے۔ آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال کر۔ عام مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، عام مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن العما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے، میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے، میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا۔ ہاں مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا، یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے۔ ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا، آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو۔ یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس۔ ان بعد عمر پڑھ دے، ان بعد عمر المغل تنصر وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيت مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل۔ یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ۔ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ۔ امام نے لکھا، عیسائیوں نے کہا ہم نے، مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے، بڑے بڑے عیسائی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، سٹیج لگ گیا۔ فجعل واحد منهم ينتكس النبي، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا۔ وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی،
اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی اجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن اجگل کرو حضور کے خلاف، لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا، لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا، اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینوں لکھا سلام ہومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کعب دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا، اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے، اس نے کہا رکھو ہے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا، اے میں جی کہنا نا گل وچ ہو رہے وہ گل وچ اے وے، ان کا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں، سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا، وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا، اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا، پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے، اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ، انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے، پھر یارویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی، ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں، امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، یارویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں، تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ، میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے، اے حب وطن ساتھ نہ یوں شوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، میں نے اس کو ایسی بات کی، اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی، توجہ، واہ بھائی واہ منگولیاں دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تینوں مسئلہ سمجھ آیا، پاکستان تے ٹی ویاں تے بیٹھے ہویا اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں، جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو، تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں، ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا، ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں،
पूरी दुनिया में तो इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कौन तुम्हें जलील कर सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। अभी सख्त 1971 का चला हुआ अमरीकी बहरी बेड़ा भी नहीं पहुंचा तुम्हारे पास। अमेरिका ने कहा था बेड़ा आ रहा है, मैं कहा जब तक बेड़ा नहीं पहुंचा 2017 हो गया। हाँ, उधर बात करते जाओ, उधर तो सिर्फ एक सहाबी ने हुजूर के पानी से तिनका निकाला, मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे। उधर हजरत अबू दुजाना अब्दुल्ला बिन हुमैद बिन ज़ुहैर को जब वो आ रहा था कहने लगा दुल्लुनी अला मुहम्मदिन फवल्लाहि लाक़तुलन्नहु औ लामूतन्न दूना। ये जी नामूस रिसालत का मसला, उलमा बैठे हैं, पूछ पूछ कर नहीं होता। वो कह रहा था मैंने हुजूर की तरफ जाना है, तो अबू दुजाना ने ये नहीं कहा यार 4-5 बंदे हो रहा हो, तलवार आ रही है। फतअर्रद लहू अबू दुजाना हलुम्मा इला मन यकी नफ्स मुहम्मद बिनफ्सी, फरमाया खबीस हुजूर की तरफ बाद में जाना, हम जो अपनी जाने लिए खड़े हैं। इधर आ, हुजूर को राजी करने का तरीका यह है, पाकिस्तान के अंदर ना किसी मुआशी इनकलाब की जरूरत है, ना सड़कों की जरूरत है। हुजूर को राजी करने का तरीका सिर्फ यह है कि हुजूर के गुस्ताखों को लटकाओ। पहले तो तुम तावीलें करते थे, वो तावील तो वो भी नहीं थी, वो भी शैतानियत थी कि शैतान तासीर ने ज़ियाउल हक के कानून को काला कहा। अब बताओ जो गुस्ताख तुमने पकड़े उन्होंने किसकी गुस्ताखी की? क्यों जी शाह जी, अब कोई तावील है? अब कोई तावील है? तावील पहले भी हम नहीं मानते, लेकिन तुम बक बक करते रहे। अब बताओ, वो तो एक सतर कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने लोगों ने मुझे कहा, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैंने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह इससे पहले मुझे मौत दे देनी है। जब मैं हुजूर के बारे में कोई ऐसी चीज देखती, उससे पहले तू मुझे अंदर कर दे या मुझे मार दे। ये लेकर जाएंगे आंखें, इन आंखों से फिर हुजूर की ज़ियारत करनी है, इन आंखों से पहचानना है कि मर के पहुंचा हूं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में तो मरा नहीं, अब कहता है मैं मर के पहुंचा हूं। हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, वहां जाकर मर के पहुंचा हूं। फरमाया तू मेरे लिए नहीं आया, तू तो ऐसे ही मरा। मरता तो फिर लोगों ने मेरे खाके बनाने थे। इस वास्ते ये 2 नंबरी नहीं हो सकती। अलल ऐलान हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, एक पाकिस्तान नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नाम पर नामूस पर नहीं। हमारा बाबा क्या गया है? हाँ जी, हुजूर की जात तो फराउल वरा है, हुजूर की नामूस तो फराउल वरा है। फरमा करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। तो जब हजरत अबू दुजाना ने हुजूर के दुश्मन को मारा ना, तो मेरे आका मौला ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इर्दे इब्ने खरशा कमा अनहु रादिन। या अल्लाह, ये मंजर देखा जो मैंने कि मेरे गुलाम ने मेरे दुश्मन को मार दिया, काट दिया, ये मंजर देखकर मैं अबू दुजाना से राजी हो गया। या अल्लाह तू भी राजी हो जाए। खुशहाल पाकिस्तान ये है जो मैं बयान कर रहा हूं। हाँ, टीवियों पर मुज़ाकरात क़यामत तक लोग बक बक करते रहे, पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दो। अब मौका है, मेरे खिलाफ टीवी पर कहते हैं, ये मौलवी कहता है मार दो। मैं कहा मैं कोई आज कहना, मैं तो रोजाना कहना। मैं तो निश्तर पार्क जी कह रहा चूड़िया, वो जो मेरे खिलाफ से मुराद नामूस रिसालत के खिलाफ, मैं तो कौन हूं? वो कहता है ये मौलवी इस तरह बातें करता है। मैंने कहा तुझे आज पता चला? मेरी माँ ने तो मुझे लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है।